بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک علی ابن ابی طالب و اولاد الطاہرین اما بعد۔ محترم سامعین گرامی قدر، آج کا جو میری گفتگو کا موضوع ہے وہ محرم الحرام کے حوالے سے ہے، چونکہ یہ مہینہ بہت قریب ہے۔ محرم کے حوالے سے چند ضروری باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ تمام قارئین کے علم میں اضافہ ہو جائے اور اسی بہانے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ دیکھیے مومنین و مومنات، آج کل ہمارے ملک میں، ہماری قومی زبان میں یہ جو فسادات پھیلائے جا رہے ہیں، یہ جو ہمارے ملک کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ یہ شیعہ کا مہینہ آ رہا ہے، یہ ہمارا مہینہ نہیں ہے، یہ شیعہ کا مہینہ ہے۔ تو دیکھیے، یہ ہمارا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ دین کا مہینہ ہے، اور اسلامی جنتری میں بھی سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہی ہے۔ محرم الحرام کا مقصد ہے ظلم کے خلاف قیام اور حق کھانے والوں کے خلاف قیام، جھوٹوں کے خلاف قیام۔ مولا امام حسین کا قیام کوئی عام قیام نہیں تھا، مولا امام حسین کا قیام قیامت تک کے یزیدیت کے خلاف تھا۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک مولا امام حسین علیہ السلام کا فرمان سناتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں، میری جنگ صرف یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جس کا کردار یزیدی ہے۔ اور یہاں پہ آپ نے خود کو تفرقوں میں بانٹ رکھا ہے، یہ شیعہ کا مہینہ، یہ سنیوں کا مہینہ ہے، یہ فلاں کا مہینہ۔ دیکھیے میرے بھائی، میرے محترم قابل بھائیوں، یہ شیعہ سنی کا مہینہ نہیں، یہ مہینہ اسلام کا مہینہ ہے، اسلام کی فتح کا مہینہ ہے، اسلام کی جہاد کا مہینہ ہے، اسلام کی جیت کا مہینہ ہے، اسلام کو پروان چڑھانے کا مہینہ ہے۔ یہ یزید جو تھا وہ فاسق و فاجر تھا۔ یزید چاہتا تھا کہ بہنوں کے ساتھ نکاح ہو، بیٹیوں کے ساتھ نکاح ہو، ماؤں کے ساتھ نکاح ہو، پھپھیوں کے ساتھ نکاح ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں مولا امام حسین نے یزید کی اس بات کو رد کیا اور کہا کہ جب تک حسین جیسا ہے جب تک تو جیت نہیں سکتا۔ مولا فرماتے ہیں، مجھ حسین جیسا تجھ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، آپ دیکھیے کہ محرم کا مقام کیا ہے یا اس مہینے کا مقصد کیا ہے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے آپ کو ایک روایت سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، عاشورہ کیا ہے؟ تو عاشورہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کیا کہ الہی عاشورہ کیا ہے، تو خطاب ہوا ہے موسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند پر گریہ کرنا، رونے کی شکل بنانا، مرثیہ پڑھنا، عزاداری کرنا۔ اے موسیٰ، میرے بندوں میں جو بھی اس زمانے میں عزاداری کرے یا عزاداری کرنے والوں کی شکل بنائے، اس پر بہشت واجب ہے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بھی اس مہینے میں عزاداری کرے، رونے کی شکل بنائے، میری بہشت اس پہ واجب ہے۔ واجب سمجھتے ہیں، واجب کا مطلب ہوتا ہے لازم ہے، یعنی وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ مولا امام حسین کا غم ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، مولا امام حسین کا غم ہمارے لیے نجات ہے۔ دیکھیے آگے بحث واجب، جو بھی عزاداری میں نواسہ رسول کی محبت میں مال خرچ کرے گا، اس کو 70 درہم کی برکت دیتا ہوں اور وہ بہشت میں میرے ساتھ ہوگا، میں اس کے تمام گناہ کو بخش دوں گا۔ اے موسیٰ، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، جو مرد عورت عاشورہ کے دن آنکھوں سے آنسو بہائے گا یا عاشورہ کے علاوہ کسی اور دن ایک قطرہ بھی اشک جاری کرے گا، اس کو ایک شہید کا اجر دیا جائے گا۔ کتاب کا نام ہے مجمع البیان، صفحہ 280۔ محترم سامعین، دیکھیے اگرچہ امام حسین کے سب مصائب سخت اور ناگوار ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشکل موقع وہ تھا
جب تمام اصحاب چلے گئے اور باقی نہ بچا کوئی بھی امام حسین کے علاوہ۔ دیکھیے کربلا ایک سانحہ نہیں ہے، کربلا مولا امام حسین علیہ السلام کا قیام دین کا قیام تھا، اللہ کے دین کو بچانے کا قیام تھا۔ اور اگر آپ کربلا کو سمجھ جائیں گے تو دین آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، دین الہی جو ہے نا وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ مولا امام حسین نے یزید کے خلاف قیام کیا تاکہ آپ کی ہماری مائیں بہنوں کی عزت محفوظ رہے اور ہم سیف رہیں۔ یہ جو آج آپ اندھیرے میں بھی اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کے اس بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے، یہ کون ہے؟ مولا امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ تو اس مہینے میں اپنے آپ کو زیادہ ہنسائیے مت اور دوسروں کو بھی ہنسنے سے منع کیجیے، کیونکہ یہ فرزند رسول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں رونا اور عزاداری کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ مولا امام حسین نے ہمارے لیے قیام کیا، ہمارے لیے مصیبتیں اٹھائی۔ بھلا کون ہے جو اللہ کی راہ میں آج بھی 6 مہینے کا بیٹا قربان کرے؟ لیکن مولا امام حسین نے اپنا سارا کنبہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اللہ ہم تمام مومنین و مومنات کو اللہ کی راہ میں نکلنے اور مولا امام حسین کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ فرقوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور اس محرم میں میں آپ تمام لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ روز بروز 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک میرا پیغام آپ تک پہنچتا رہے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ تھینک فار واچنگ۔ اللہ